السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ذہن کے ساتھ۔ آج کی دلچسپ سٹوری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کراچی کا ان کا دورہ، اس پر اگر ہم بات کریں کامیاب رہا ناکام رہا۔ جیسے وہ لاہور میں آئے تھے پنجاب کو فتح کرنے کے لیے، ویسے وہ سندھ گئے کراچی کو فتح کرنے کے لیے۔ تو کیا ان کا دورہ ہم کامیاب کہیں گے؟ وہاں سے کیا حاصل وصول کیا؟ جیسے یہاں پر تنازعات کا شکار ہوا تھا، عوام کو اکٹھے نہیں کر سکے، تو الزامات عائد کر دیے گئے کہ جناب ہمیں راستے روکے گئے، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی۔ آپ کے سامنے تھا کہ کس طرح وہ چند گاڑیاں تھیں اور چند لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ کابینہ کے پی کے سے آئے تھے، وہی یہاں پر موجود تھے۔ عوام نے تو بالکل ساتھ نہیں دیا۔ اور کراچی میں مزار قائد پر انہوں نے کیوں جلسہ نہیں کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیا وہ اتنی عوام کو اکٹھا کر سکتے تھے؟ تو پھر وہ الزامات کر دیے گئے عائد کہ جناب راستے روکے گئے، رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ حالانکہ وہاں پہ انہوں نے جو پولیس اہلکاروں کے ساتھ کیا اور جو وہاں پر دنگا مشتی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہی تو بات ہوئی کہ سیانی بلی کھمبا نوچنے والا حساب ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ کے پی نے اس پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کراچی میں رکاوٹوں کے باوجود جلسہ جو ہے وہ ہم نے کامیاب جلسہ کیا اور پاکستان پیپل پارٹی کی فسطائیت ہمیں یاد رہے گی۔ تو انہوں نے جو ویلکم کیا، وارم ویلکم کیا ان کے سینئر وزراء کی جانب سے۔ آپ کو سندھی ٹوپی جو اجرک پہنائی گئی وہ پھر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ ڈی چونک جب بھی عمران خان ہمیں کہیں گے تو ہم ڈی چونک پر جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہیں اور ان کی کال کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ وزیر کے پی نے کہا کہ سندھ حکومت نے سندھی ٹوپی اور اجرک کی بے رحمتی کی۔ ہاں، بے رحمتی کی، آپ کو جو بنا دی تو اس کی بے رحمتی ہو گئی، کیونکہ آپ کو تو اس کی حرمت کا نہیں پتہ۔ قوم سندھ حکومت کو معاف نہیں کرے گی۔ کراچی میں اتوار کی شب میں باغ جناح کے جلسے میں موقوف نے یہ باتیں کی۔ جبکہ آپ دوسری جانب دیکھیں کہ پشاور ریڈیو پاکستان پر جو حملہ کیا تھا 9 مئی کو، اس کا کٹا چٹا سامنے آ گیا ہے۔ فرانزک میں پنجاب فرانزک لیبارٹری جو ہے اس میں تمام تر شواہد مل گئے ہیں۔ 9 مئی واقعات میں وزیر اللہ کے پی، سہیل خان افریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری نے 9 مئی پشاور واقعات میں اہم سیاسی شخصیات کی موجودگی کی تصدیق کر دی ہے۔ پشاور میں 9 مئی مواد کے فرانزک تجزیے پر مبنی پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری کی تفصیلی رپورٹ جو سامنے آئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق پشاور پولیس کی درخواست پر یہ رپورٹ تیار کی گئی۔ پشاور پولیس کی جانب سے جو لیب میں یو ایس بی کے میں موجود ویڈیوز کو پیش کیا گیا، ویڈیوز فراہم کی گئی، اس کے فریم با فریم کو فرانزک کیا گیا، اس کا تجزیہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا رد و بدل کے شواہد نہیں ملے، تاہم چند ویڈیوز میں کلپس کو جوڑنے اور لوگو یا تحریری متن شامل کرنے کی نشاندہی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق یہ تجزیہ ویژول مواد تک محدود رکھا گیا اور آڈیو مواد یا کسی قسم کے پس منظر کو شامل نہیں کیا گیا۔ رپورٹ کی تیاری کا عمل 19 دسمبر سے 23 دسمبر 2025 کے دوران مکمل کیا گیا۔ اے ٹی سی عدالت نے ریڈیو پاکستان پشاور پر حملے کے مقدمے میں پولیس سے فرانزک کی رپورٹ طلب کی تھی، جس کے بعد پشاور پولیس نے ویڈیو کے تجزیے کے لیے مواد پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری کو ارسال کیا تھا۔ اب اس میں یہ بتائیں کہ آپ کوئی چیز باقی رہ گئی ہے، کوئی ہیچ رہ گیا ہے؟ یعنی کہ فرانزک لیب کے مطابق جو کچھ انہوں نے 9 مئی میں کیا، جو کچھ یہ زمان پارک کے باہر کرتے رہے، اس میں ان کا جو ہے وہ سارا کٹا چٹا کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ یعنی کہ اس کی تمام تر ویڈیوز، آڈیوز، اس کی ویژولز تمام تر دیکھے گئے ہیں، اور 9 مئی کے جو واقعات تھے اس میں یہ پراپر طور پر شامل پائے گئے ہیں۔ اب عدالت کی کارروائی مزید آگے بڑھے گی۔ بہرحال ان کے بہت سارے
جو وزراء ہیں یا اس میں جو ملوث ہیں یا جن کی رپورٹ میں نام شامل آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو فلاں جو ہے وہ واقعی میں ملوث نہیں ہیں، فلاں ہم واقعی ملوث نہیں. بہرحال یہ اب عدالت نے دیکھنا ہے. جو ثبوت تمام تر اس کے جمع کرائے گئے ہیں، ان کو سزا 9 مئی میں جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ملی ہے، تو پھر انہیں بھی ظاہر سی بات ہے ملے گی، اور کتنی ملتی ہے تو یہ بھی اب چیزیں سامنے آنی ہیں. اب ہم ایک اور اگر دلخراش واقعے کا ذکر کر لیں کہ اسلام آباد کے ایک علاقے میں جو کہ سرکاری کوارٹرز تھے، اور دلہن جب گھر پہنچتے ہیں یعنی کہ بارات سے، تو اچانک کچھ وقت بعد ہی زوردار دھماکہ ہوتا ہے. اس سے 5 گھر جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. 3 گھروں کی چھتیں گر جاتی ہیں اور 2 گھروں کی میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں دیواروں میں. اور جس گھر میں دھماکہ ہوتا ہے، اب یہ دھماکہ سلنڈر کا تھا یا گیس لیکیج کا تھا، یہ ابھی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنی ہے. لیکن جس قدر یہ زوردار دھماکہ تھا تو یہ سلنڈر کا ہی لگ رہا ہے. اور یہ کتنا خطرناک ہے، خدارا اس سے بچنے کے لیے ہمیں حفاظتی اقدامات زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، سردی ہے، مانا ہے، ہم جو یہ ہیٹر جلائی رکھتے ہیں یا جو اس طرح کے ایل پی جی سلنڈر ہیں، اس میں جو کوشنز ہیں وہ ہم پوری نہیں کرتے. جو گلے سڑے ہوتے ہیں یا پھر اس قابل نہیں ہوتے ان کو لگائی رکھتے ہیں. تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. اب 8 افراد اس میں ہلاک ہوئے تھے اور 11 افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ صبح 7 بجے یہ دھماکہ ہوا تھا. اب یہ جن کے گھر دھماکہ ہوئے ہیں وہ سرکاری ملازم تھے سی ڈی اے کے، سینیٹیشن کے وائرلیس آپریٹر حنیف مسیح کے بیٹے کی یہ شادی تھی، جن کے گھر یہ دلخراش واقعہ ہوا ہے. ٹوٹل جو ہے وہ 16 افراد ملبے سے نکالے گئے، جس میں کہ 6 افراد موقع پر ہی جہاں بحق ہو گئے، 2 کو ہسپتال لے جایا گیا، وہ جانبر نہ ہو سکے. 11 افراد اب اس میں شدید زخمی ہیں. اس پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق اور وزیر پارلیمانی امور نے اظہار افسوس کیا ہے، اور اس پر وزیر اعظم نے تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آیا جو محکمہ ہے سوئی گیس کا، اس کی کوئی غلطی تھی، انہوں نے کوئی اپلیکیشن دے رکھی تھی گیس لیکیج کی، اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، یا پھر یہ گیس سلنڈر تھا اور گیس سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے یہ اس قدر زوردار دھماکہ ہوا ہے جس سے کہ 5 گھر متاثر ہوئے. تو ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.